الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے دینی اور ملی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں نماز میں صف بندی کی اہمیت سے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. مزید باتیں آج کے اس درس میں ملاحظہ کیجیے. ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ للذی خلف الصف. جو آدمی سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ 103 وسندہ صحیح وصححہ ابن خزیمہ 1569 وابن حبان الموارد 401 اور 402 میں یہ موجود ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اگلی صف سے کھینچنے والی تمام کے تمام روایات ضعیف ہیں، لیکن ایک امام اور ایک مقتدی پر قیاس کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کھینچ لینا جائز ہے. واللہ عالم بالصواب. نمبر 14، جب صرف دو نمازی ہوں، ایک امام اور ایک مرد ہو، تو مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اور امام بائیں طرف ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رات بسر کی. رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. صحیح بخاری 699. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر گھمایا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. صحیح مسلم 310. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی یعنی جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے دوسرا کوئی مقتدی آیا اور آپ کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ اسے جو ہے پکڑ کر کے بائیں جانب جو ہے دائیں جانب کھڑا کر دینا چاہیے. امام الائمہ امام ابن خزیمہ نے کہا والماموم من الرجال ان کان واحدا
فسنته ان یقوم عن یمین امامہ، اگر مقتدی مرد اکیلا ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ اس کے دائیں طرف نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 31 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 حدیث نمبر 1570۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے وہ بھی سنیے۔ ان دونوں احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو بعد میں آنے والا اگر اس کے ساتھ نماز میں مل جائے تو جماعت ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ اذا لم ينو الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم، جب امام نے امامت کرانے کی نیت نہ کی ہو پھر کوئی قوم آ جائے تو وہ ان کی امامت کرا دے۔ حدیث نمبر 199۔ نمبر 15، جب دو مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں، یعنی 3 آدمی، 2 مقتدی ہے تو امام جو ہے ایک آدمی امام بنے گا اور 2 مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، پھر میں جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا، یہاں تک کہ میں، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آیا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھر جب بار سخر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے وضو کیا، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ اور جابر بن سخر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو پکڑ کر پیچھے ڈھکیل دیا، حتیٰ کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے صحیح مسلم 3010۔ اس حدیث پر امام ابن خزیمہ نے ایک باب ہی جو ہے باندھ دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صف اچھی طرح نماز میں لگانا چاہیے اور ایک دوسرے مقتدی کے مابین خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اگر جو ہے 2 مقتدی ہے تو جو ہے 2 مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام آگے ہوگا، کل 3 لوگ۔ اور اگر 2 آدمی ہیں تو ان دونوں میں سے ایک امام بنے گا، ایک مقتدی، اور مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔